سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک تصویر لڑکی کی اور اس کا والد ہے۔ سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیو چل رہی تھی۔ پیر وسن یہ سندھ کا علاقہ ہے، شاید کراچی کے کہیں آس پاس ہے، میں نے تو نہیں دیکھا ہوا، لیکن وہاں اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہوا۔ پاکستان میں آپ سب کے علم میں کہ جو امیر زادے ہیں یا جو آپ کہہ سکتے ہیں بااثر افراد ہیں، ان کے نزدیک یہ لڑکیاں یا کسی کو قتل کرنا یا کسی کی لڑکی سے زیادتی کرنا معمولی کیس ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے ہمارے کوئی نہ کوئی بڑی طاقت ہے۔ تھوڑا سا میں تعارف کروا دیتا ہوں، یہ جس بندے کی تصویر آپ ساتھ دیکھ رہے اس کا والد، یہ 18 سال تک فوج کی نوکری کرتا رہا، ریٹائر فوجی افیسر ہے، مگر کوئی چھوٹا موٹا افیسر ہوگا، اتنا بڑا نہیں، کوئی سپاہی وغیرہ ہے، لاس نائک ہے۔ لیکن جو بات بتانے والی ہے کہ اس کی لڑکی کو گھر سے 3 کے 4 لڑکے اٹھا کے لے گئے اور وہ بااثر افراد اور قریبی کسی مسجد میں زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ 24 گھنٹے بعد کہیں یہ بچی ملی ہے بے ہوشی کی حالت میں، اس کے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کروائے اور پتہ چلا کہ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے۔ اور پھر یہ بیچارہ کہیں پہ ملازمت کر رہا تھا، ریٹائر ہونے کے بعد کہیں سیکیورٹی کی ملازمت کر رہا تھا، پھر اپنی بیٹی کو لے کے یہ چیک اپ کرانے کے بعد پولیس اسٹیشن وغیرہ جو بھی تھا کارروائی کے لیے پہنچا، تو وہاں جو پیر وسن کا ایس ایچ او ہے، اب جو لوگ بھی اس علاقے کو جانتے ہوں انہیں چاہیے اس کی تصویر وغیرہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈالیں، وہ ان کو تنگ کر رہا ہے۔ ایک لڑکے کو تو انہوں نے پکڑ لیا، دوسرے جو ہیں وہ بقول ان کے کہ انہوں نے بھاری رشوت دی ہے اس ایچ ایس کو، اور یہ اب ایف آئی آر جو ہے وہ ادھر کی ادھر کر رہا ہے اور گرفتاری نہیں ان کی کر رہا ہے۔ یہ بچی کی زندگی تو برباد ہوگی، مجبوراً دیکھ رہے ہیں یہ حالت ہو جاتی ہے وہاں پہ کہ بچی کو لے کے یہ بیچارہ اب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آیا ہے اپنی آواز اٹھانے کے لیے۔ یہ حالات ہیں پاکستان کے قوانین کے۔ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، میں نے سوچا کیوں نہ ان کو بھی اپیل کروں، بورڈ پہ ان کی تصویر بھی لگا دیں گے کہ آپ کہ یہ محکمے کا بندہ رہا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے جو انہوں نے اس کی بچی کے ساتھ زیادتی کی ہو وہ بھی آپ کے محکمے کے بندوں کی کوئی اولاد ہو اور وہ کوئی اسی بڑے افیسر کی اولاد ہو، اور یہاں پہ آپ کو اب نظر نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا اس بچی کے ساتھ ظلم ہوا۔ یہ سندھی زبان بولتی ہے، مجھے تو اتنی سمجھ نہیں آئی، لیکن جو مجھے سمجھ آئی وہ یہی تھی کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور مجھے انصاف چاہیے۔ اب پولیس وہاں سندھ کی آپ کو علم ہی ہے، وہاں کے جو حالات ہیں، پنجاب میں بھی برا حال ہے، سندھ میں اس سے بھی بدتر حالات ہیں، اور ان کو مدد کے لیے وہ کہتا ہے میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ اور جیسے ہی میں پولیس کے پاس جاتا ہوں، پیر وسن کی پولیس کے پاس، وہ ڈرا دھمکا کے واپس بھیج دیتے ہیں، اور جو لڑکی ہے وہ کھلے پھر رہے ہیں۔ وہ اس فیملی کو اب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کو ہم بالکل ہی ختم کر دیں گے، آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں، آپ پولیس کے پاس کیوں گئے، پولیس سے کیس واپس لے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ کمزور آدمی کے ساتھ وہاں زیادتی معمولی کیس ہے، اور اگر وہ پولیس کے پاس جائے تو پھر ان کے لیے مزید مشکلات بن جاتی ہیں، اور انہیں پھر بلیک میل کیا جاتا ہے، پھر انہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ عدالت میں کیس چلا بھی جائے، وہاں بھی ڈرا دھمکا کے جج خرید لیے جاتے ہیں، وکیل خرید لیے جاتے ہیں، تو انصاف کا تو وہاں پہ جنازہ نکلا ہوا ہے۔ یہ تو آپ سب کے علم میں ہے۔ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں آپ دیکھنے جا کے طاقتور لوگ وہ یہی کام کر رہے ہیں، وہ ان کو جس لڑکی کے اوپر ان کے بچوں کا یہ جو بچے بھی جو ہیں ظاہر ہے وہ بھی حرام کی کمائی سے پلے ہوتے ہیں، اور ان کو حرام کے کاموں میں بڑا مزہ آتا ہے۔
وہ قانون کو رکھیل سمجھتے ہیں۔ اب یہ ایک فوجی جو ہے اس کی یہ حالت ہے، تو عام آدمی کی کیا ہوگی؟ ریٹائر فوجی ہے، اس کی یہ حالت ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انصاف کے لیے کیسے بیچارہ خجل خراب ہو رہا ہے اور اس کو انصاف نہیں مل رہا۔ اللہ ہوتا ہے، یہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ پرانی بات ہے، میں کہیں ٹریول کر رہا تھا، تو بس میں ایک فوجی جوان تھا، شاید وہ حاضر ڈیوٹی تھا، تو کنیکٹر نے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی، پھر ڈرائیور نے بھی کی، تو وہ جناب گرم ہو گیا، کیونکہ ہمارے تو ملک فوج کا ہے نا، بنا بھی فوج کے لیے ہی ہے۔ تو وہ پھر پولیس اسٹیشن چلے گئے، پولیس والا جی جب پتہ چلا یہ فوجی ہے، تو وہ ڈرائیور اور کنیکٹر کے ساتھ گالی گلوچ شروع کر دی اس نے۔ میں ویسے تو آپ کو پتہ ہے جرنیلوں کے حق میں نہیں ہوں، مگر جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں پہ آواز اٹھانی پڑتی ہے، چاہے یہ پاک فوج کا ملک ہے، مگر پاک فوج کی جوان جب ریٹائر ہو جاتا ہے، پھر نارمل تو اگر یہ کوئی بڑا آفیسر ہوتا تو بریگیڈیئر شرگیڈیئر تو اسے کہ نیب شیب میں انہوں نے ٹکا دینا تھا، لیکن عام فوجی کی تو یا تو وہ بارڈر میں مر جائے گا یا پھر وہ یہاں پہ آ کے خجل خراب ہوگا۔ یہ فرق ہے جرنیلوں میں اور عام فوجی میں۔ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ایک بچی نے اپنے آصم منیر کو شکایت کی تھی کہ ہمارے کھیتوں کی طرف کوئی بڑا وڈیرا ہے، وہ پانی کھول دیتا ہے، بعد اس میں اس وڈیرے کو اٹھا لائے تھے۔ آج پھر ایک بچی فریاد کر رہی ہے، اور میں نے علاقے کا نام بھی آپ کو بتا دیا، اور اس بندے کا کہنا ہے کہ میری مدد کی جائے۔ سوشل میڈیا پہ آپ اپنی آواز جب اٹھاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے یہ جتنے ہمارے پولیس آفیسر ہے، جرنیل ہے، یہ مولوی ہے، یہ جتنے بھی مذہبی شذبی سب یہ سارا دن ٹک ٹاک پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ ایسی سب کو اب عادت پڑی ہوئی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی نہیں رہتا، خواتین ہیں یا مرد ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، سب کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے۔ مگر یہ چیزیں جب دیکھ کے بھی آپ کوئی قدم نہیں اٹھاتے تو افسوس کی بات، افسوس کی اس لیے بات ہے۔ اب یہ بندہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی سے شادی کون کرے گا، یہ بھی ایک ساری زندگی کے لیے اس کے لیے مشکل بن گئی۔ اب بیچاری کس طرح زندگی گزارے گی؟ ماں باپ کا سایہ ہمیشہ تو نہیں سر پہ رہتا، ہو سکتا ہے کل کو کسی بوڑھے کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے، وہ ساری زندگی سے ذلیل کرے گا، کیونکہ ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے، ہم تو کچھ چیز بھولنے والے نہیں ہیں۔ اور کتنا اس کے لیے زندگی کے ساتھ جنگ کرنا مشکل ہوگا، یہ بچی ہی اس چیز کا اندازہ لگا سکتی ہے، کیونکہ جنہوں نے یہ زیادتی کی ہوگی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پولیس اسٹیشن نہیں جائیں گے، یہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے، ان کو اپنی عزت کا ہوگا، یہ خاموش ہو جائیں گے اور کوئی ہمیں بھی پوچھے گا نہیں۔ اس بندے کا یہ بھی کہنا تھا کہ شراب کی بوتلیں بھی تھیں ان کے پاس، اور شراب، اور پھر اس لڑکی کو اٹھا کے لے گئے۔ یہ دیکھ لیں، یہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ شراب کی بوتلیں کن کے پاس ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ کافی پاورفل لوگ ہیں، کافی بڑے تماشبین ہیں، اور یہ کوئی ان کا پہلا کیس نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی کیس ڈالے ہوں گے، اور وہ پولیس کے پاس لوگ نہیں گے، یہ اپنا کام جو ہے چلاتے رہے۔ جب بھی ان کی نظر کسی لڑکی پہ پڑی، کہیں اکیلی کی لڑکی، تو اس کو اٹھا کے لے جاتے۔ میں وہاں کے جو پولیس آفیسر ہیں، ڈی آئی جی ہے، اور ہمارے جو اپنا فیلڈ مارشل صاحب ہیں، یا وہاں کے جو کور کمانڈر ہیں اس علاقے کے، کیونکہ یہ پولیس کے مسئلے کا کیس نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، پولیس اسے حل نہیں کر سکتی۔ جو کراچی کے کور کمانڈر ہیں ان کو بھی یہ اپیل کروں گا، اور جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے یہ ویڈیو، اور اس بندے کو انصاف ملنا چاہیے، اس کی بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے، اور اس کے بغیر میرا خیال ہے کہ ان بیچاروں کو بھی سکون نہیں آئے گا، بچی کی عزت تو واپس نہیں آ سکتی۔ مگر چلیں، جب کسی کو سزا ہوتی ہے پھر یہ تو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے نے زیادتی کی تھی اور اس کی وجہ سے قانون حرکت میں آیا۔ رشوت تو عام چیز ہے، ظاہر ہے پولیس کا منہ بند کرنے کے لیے کروڑوں روپے بھی منہ میں ڈال دیتے ہیں، اور
ان کے لیے کیا ہے، لیکن سندھ کی پولیس کا تو 10-20 ہی دیں تو وہ اس سے بھی ان کا گزارا چل جاتا ہے۔ میرا حال 10-20 لاکھ روپیہ بھی دے دو تو اس سے بھی ان کا گزارا چل جاتا ہے۔ نہیں، ہمارا مقصد ہوتا ہے ہر مظلوم کے خلاف آواز اٹھانا۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور دیکھتے رہیں نائن بزر ٹی وی انٹرنیشنل۔ ہمارے پروگرام لوگ کافی پسند کرتے ہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔